موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے ہم اپنی زندگی میں ٹال نہیں سکتے۔ وہ کہ ہم مسلمان ہونے کے لیے ہمارا یہ ایمان بھی ہے کہ یہ دنیا ایک محدود حصہ ہے انسان کی کل زندگی کا۔ انسان کی زندگی جو ہے وہ اس کی خلقت جو ہے وہ عالم زر سے، کہ جہاں خداوند متعال نے اسے خلق کیا ہو، ایک روح اور ایک اس عالم میں کہ شاید ہم اس کو ابھی صحیح طرح اس کے بارے میں نہ سمجھ نہیں پائیں، لیکن پھر جب انسان اپنے والدہ یا اپنی ماں کے رحم میں یا بطن میں آتا ہے تو پھر اس کی اس ظاہری زندگی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر اس دنیا کے اندر آتا ہے جسے انسان مادی دنیا کہتا ہے، اور پھر یہاں سے زندگی گزار کر اسے ایک حد تک عالم برزخ میں رہنا ہے، اور پھر روز محشر، روز قیامت جو ہے وہ برپا ہوگا کہ وہاں پر وہ کھڑا ہوگا اور اس پورے اپنے اعمال کا حساب کتاب دے گا۔ جس طرح انسان اپنی ماں کے بطن میں، ماں کے رحم میں، اگر اس کی صحیح طرح نشو و نما نہ ہو تو اس دنیا کے اندر ناقص ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر کوئی کمزوری رہ جائے، کوئی بیماری رہ جائے، یا کوئی ایسی چیز کہ جو صحیح طرح ڈیولپ نہ ہو پائے، اس کا ہاتھ نہ بن پائیں، اس کی ٹانگیں نہ بن پائیں، یقیناً اسے اس دنیا کے اندر مشکل ہوتی ہے۔ اس دنیا کے اندر اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سب کیوں ہیں، وہاں آنکھیں کیوں ہیں جبکہ وہاں پر صرف تاریکی ہے اور اندھیرا ہے، لیکن اسے جب اس دنیا میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آنکھیں اس نے اس دنیا کے لیے حاصل کی ہیں۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر بھی بہت کچھ ایسا ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے جو ہمیں عالم برزخ میں ضرورت ہوتی ہے۔ عالم برزخ کے لیے بھی ہمیں اپنی آنکھوں کو، اپنی چیزوں کو، کہ جہاں پر ہم وہاں پر اپنے زندگی گزار سکیں، اپنے سفر کو آگے کی طرف بڑھا پائیں۔ مگر انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے اور اسی دنیا ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، جانتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے کہ اسے ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے، اور یہ اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دن اس کی وقت جو معین ہے وہ آ جائے گا، اور وہ وقت اسے بتا کر نہیں آتا، اور اسی بھول کے اندر کہ وہ دوسروں کو دفنا رہا ہوتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن اسے بھی دفنایا جائے گا۔ اسی لیے انسان خدا کا شکر کرے کہ پروردگار نے اسے اس قابل کیا کہ وہ اپنے محرومین کی، خاص طور پہ اپنے والدین کے لیے، والدہ کے لیے، اپنے والد کے لیے، یا اپنے کسی رشتہ دار کے لیے، اگر مرنے کے بعد ان کی یاد اس کے دل میں ہے اور ان کے لیے کوئی کار خیر انجام دیتا ہے، کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ صدقہ دینا ہو، یا کسی کی مدد کرنا ہو اس نیت سے کہ اس کا ثواب جو ہے وہ میرے مرحوم کو پہنچے، یا حتیٰ یہ مجلس کرنا، یہ ترحیم کے لیے، ایصال ثواب کے لیے سید الشہداء کا ذکر کرنا، یہ بھی خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ یہ اس کے دل میں یہ احساس ہے، کیونکہ جب وہ یہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ متوجہ ہے کہ اس عالم میں کسی اور چیز کی شخص کو ضرورت ہوتی ہے، وہ عالم کہ جہاں پر ہم شاید ابھی ہم اس کو نہ سمجھ پائیں۔ ویسے تو خداوند متعال نے انسان کو جو ہے وہ اس قابل کیا ہے، اسے اس راستے پر اس چلانے کے لیے اسے راستہ بھی بتایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسی دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کو دیکھے، لیکن کیونکہ دنیا کے اندر اس کے تعلقات اور دنیا کے ساتھ اس کی محبتیں، اور دنیا کے اندر وہ اپنے آپ کو اتنا پیوست کر لیتا ہے، اتنا اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، اس دنیا سے تعلق چھوڑنا اس کے لیے سخت ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے جب انسان اس دنیا سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر پائے گا، عالم برزخ کو اس دنیا میں نہیں دیکھ پائے گا، بلکہ جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کو عالم برزخ ویسے ہی نظر آئے گی۔ انسان اپنی زندگی میں فرار کرتا ہے، حقیقت کو جانتا ہے، چھپا رہا ہوتا ہے، چھپاتا رہتا ہے، اپنی زندگی میں مصروف رہ کر اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں، ابھی میں یوں ہوں۔ اسی طرح ایک بچہ جب چلنا سیکھتا ہے آہستہ آہستہ، وہ اپنے ان چیزوں میں مصروف رہتا ہے، اپنے کھیل کود اور آہستہ آہستہ چیزوں کو محسوس کرتا کرتا پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اپنی تعلیم کو جو ہے وہ مکمل کرتا ہوا جب وہ ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے کہ جب اس کی عقل چیزوں کو درک کرنا شروع کر دیتی ہے، تو وہ پھر سے اپنی زندگی کو بنانے کے چکر میں، اس کو سنوارنے کے چکر میں، اپنے کیریئر کے چکر میں پھر دوبارہ سے اس میں مصروف ہو جاتا ہے، فرصت نہیں دیتا اپنے آپ کو کہ وہ اس دنیا میں آیا کیوں تھا اور اس دنیا میں اسے کرنا کیا ہے۔ اگر انسان ذرا بھی متوجہ ہو اپنے اس تعلیمات کی طرف کہ جو پروردگار نے اسے عطا کی ہیں قرآن کی صورت میں، سیرت اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کی زندگی کا اصل ہدف کیا ہے۔ اصل ہدف بندگی پروردگار ہے۔ امام سجاد علیہ السلام جو ہے وہ اپنے زمانے میں بہت سارے غلاموں کو
خریدا کرتے تھے، اور پھر انہیں سال میں ایک دفعہ کہ زیادہ تر عید الفطر کے دن میں انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے، ان کی تربیت کیا کرتے تھے، انہیں خدا کا بندہ بناتے تھے۔ ایک دفعہ اسی طرح کہ عید الفطر میں جو ہے وہ انہیں کہا کہ آزاد ہو جاؤ، تو سب خوش ہو رہے ہیں، دیکھا ایک غلام رو رہا ہے، گریا کر رہا ہے، اسے کہا کہ تم خوش کیوں نہیں ہو رہے، تم گریا کیوں کر رہے ہو جبکہ ہم آزاد ہو گئے؟ کہا آزاد؟ کس سے آزاد ہو گئے؟ اور کہا آزاد ہو کر کہاں جائیں گے؟ مگر مولا سے دور ہو کر بھی کوئی خوشی ہے۔ وہ پہچان گیا تھا کہ اصل غلامی ہی میں اس کی آزادی ہے۔ ہم بھی بھول جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انسان دنیا کے معاملات میں، دنیا کی چیزوں سے شاید یہ جو اس کے اوپر خدا نے چیزیں دی ہیں اس کو انجام دو، اس واجبات کو انجام دو۔ خاتون کو کہا کہ حجاب کرو، پردہ کرو، جب بالغ ہو جائے نماز جب ہو جائے نماز پڑھو، روزہ جب واجب ہے روزہ رکھو، اگر مال میں پروفٹ آ جائے سال میں خمس دو، زکوٰۃ دو۔ انسان سمجھتا ہے کہ قید ہے، کہتا ہے کہ یہ میرے لیے کیسی زندگی ہے۔ اور آج کا معاشرہ اور دوسری جو تعلیمات ہیں، خاص طور پہ جو ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے، وہ انسان کو کہتی ہے آزاد ہو تم کیوں اپنے آپ کو دین کے ارد گرد میں اپنے آپ کو گھیر رہے ہو؟ خاتون کو کہ کہاں تم نے اپنے آپ کو اس چادر میں، اس چار دیواری میں رکھا ہے، آزاد ہو تم۔ مگر یہ آزادی نہیں ہے۔ اسے کیا پتا کہ اصل آزادی وہی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے۔ اصل آزادی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ احکام الہی کو، حدود الہی کو انجام دے۔ انسان سمجھتا ہے ظاہری طور پر کہ یہ اس کے لیے ایڈلز ہیں، اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ہیں، مگر جسے وہ ترقی سمجھ رہا ہوتا ہے وہ ترقی نہیں ہے، وہ تنزلی ہے۔ وہ چیزیں جو اسے انسانیت سے دور کر دیں، اسے کیا پتا؟ مگر خدا نہیں جانتا تھا کہ انسان کے لیے بہتر کیا ہے اور انسان کے لیے برا کیا ہے۔ خدا خالق ہے انسان کا، خدا بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کس طرح رکھنا ہے، انسان کو کیا دینا ہے۔ یہ جو احکام پروردگار نے انسان کے لیے جو نظام بھیجا ہے یہ بہترین نظام ہے، اور یہی بہترین ہے کہ جسے مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار نے تمہارے لیے دین اسلام کو جو ہے وہ پسند کیا۔ یہ دین اسلام جب خدا نے پسند کیا تو کہا یہی سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس کا انسان شکر کرے۔